اب یہ کلپ ذرا سنیں آپ. جو شخص کتابullah اور سنت رسولullah میں کسی غیبی علم کا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے یہ علم حاصل ہوا ہے، کتابullah اور سنت رسولullah میں جو علم ہے ٹھیک ہے موجود ہے، لیکن یہ مجھے غیبی علم حاصل ہوا، سینہ بسینہ حاصل ہوا ہے، علم لدنی حاصل ہوا ہے، کشف ہوا ہے، مکاشفے کے ذریعے ہوا ہے، الہام کے ذریعے ہوا ہے، القاء ہوا ہے، ان تمام سب چیزوں کا، یا کسی جن کے ذریعے سے ہمیں یہ علم حاصل ہوا ہے، یا کسی کا مجھ پر فیضان ہوا ہے. ہاں، مزاروں کے فیضانات ہوتے ہیں، بزرگوں کی قبروں کے فیضانات ہوتے ہیں، علم لدنی حاصل ہوتی ہے، اور غیبیات کے پردے اٹھ جاتے ہیں، حجابات اور تجلیات سب کچھ ختم ہو جاتے ہیں، انسان آسمانوں پر عرش کے نیچے اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے. اگر ان تمام سب چیزوں کا کوئی دعویٰ کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرے سامنے حقیقتیں منکشف ہو گئیں، جنت و جہنم کے دورے ہو گئے اور نظارے ہو گئے اور ہم نے سب کچھ دیکھنا شروع کیا، یا مجھے آسمان کے قریب لے جایا گیا اور مجھے یہ علم حاصل ہوا، تو وہ آدمی کذاب ہے، جھوٹا ہے، اور دائرے اسلام سے خارج ہے. دائرے اسلام سے کیا ہے؟ خارج ہے. یہ بنیاد، وہ ظاہر ہے یہ باتیں وہی کرے گا جو لا الہ الا محمد رسول اللہ ہی پڑھے گا. جو کشف کا دعویٰ کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ حجابات ہٹ جاتے ہیں، جنت اور دوزخ کے نظارے ہو جاتے ہیں، جو یہ دعویٰ کرتا ہے معراج ربانی کے تحت، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ اولیاء اکرام کے لیے عرش پر سب نظر آتے ہیں، لوح محفوظ کو دیکھتے ہیں، لوح محفوظ پیش ازا اولیاء، لوح محفوظ ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن اب یہ سمجھتے کیا ہے کہ بریلیوں کا عقیدہ ہے، بیچارے پڑھتے لکھتے تو کچھ ہے ہی نہیں، غیر مقلد، جہالت کا نام دوسرا. تو بخاری کی حدیث بھی نظر نہیں آتی. آئیے، بہت طویل حدیث ہے، وقت کم ہے، 10:30 بجے کا ٹائم تھا، وقت ختم ہو رہا ہے، باتیں بہت کہی نہیں ہے، تو متن چھوڑ رہا ہوں. بخاری جلد نمبر 1 کتاب الکسوف، سورج گرہن کی نماز کا بیان، باب صلاۃ الکسوف جماعت کے ساتھ کسوف کی نماز پڑھنے کا باب. امام بخاری نے باب قائم کیا، حدیث نمبر 990، اور اس کو مسلم نے بھی نقل کیا. کتاب الکسوف حدیث نمبر 2005، نسائی مسند احمد، ابن حبان، بہقی نے سنن کبریٰ اور دیگر محدثین نے نقل کیا. روایت حضرت ابن عباس سے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز پڑھائی. سرکار نے دوران نماز جب پڑھائی تو بہت طویل قیام کیا، طویل رکوع کیا، طویل سجدہ کیا، ہر اسٹیپ ہر رکن آپ بہت طویل کرتے تھے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوئے تو اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا، پیچھے کر لیا. پھر کہتے ہیں کہ سرکار نے پھر اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا، پھر پیچھے کر لیا، پھر آگے بڑھایا، پھر پیچھے کر لیا، 3 مرتبہ. اب یہ عمل صحابہ دیکھ رہے ہیں. مطلب صحابہ کی نماز میں نگاہ کہاں ہوتی تھی؟ سرکار کی طرف. وہ جانتے تھے قبلے کا قبلہ یہ ہے، کعبے کا کعبہ یہ ہے. یہ عشق تھا کہ رسول اللہ کی ایک ایک حرکت کو ملاحظہ کر رہے. کہتے رسول اللہ نے ہاتھ بڑھایا، پیچھے لیا، ہاتھ بڑھایا، پیچھے لیا. سرکار جب نماز سے فارغ ہوئے، سلام پھیرا، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے دوران نماز ہاتھ بڑھایا، پیچھے لیا، ہاتھ بڑھایا، پیچھے لیا، اللہ کے نبی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ارشاد فرمایا مجھ پر جنت ظاہر کی گئی، میں نے جنت کو ملاحظہ کیا اور میں نے دیکھا کہ جنت میں انگوروں کے خوشے لٹک رہے ہیں، انگوروں کے گچھے لٹک رہے ہیں. میں نے چاہا کہ ایک انگور کا گچھا توڑوں اور تمہارے لیے حاصل کر لوں، مگر پھر میں باز آیا. اس لیے کہ اللہ کا وعدہ موت کے بعد ہے جنت کی نعمتیں دینے کا. اس وعدہ الہی کے تحت میں باز آیا. کہتے پھر دل نے چاہا کہ میں انگور کا خوشہ توڑوں، پھر میں باز آیا، پھر چاہا کہ توڑوں. آخر میں تیسری مرتبہ میں نے ارادے کو ترک کر دیا. قسم وحدہ لا شریک کی، اگر میں ان انگوروں کے خوشوں میں سے ایک انگور کا خوشہ توڑ لاتا اور تمہیں دیتا، تم قیامت تک کھاتے اور وہ ختم نہ ہوتا. اب اس حدیث پہ میں چند باتیں عرض کروں. نبی کے لیے کشف معمولی چیز ہے. کشف تو یہ ہے کہ پردے ہٹے دیکھ لیا. نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جنت میں نے دیکھا تو یہ کشف سے تھا، بلکہ فرمایا میرا اختیار دیکھو، مدینے میں مسجد نبوی میں ہوں، ہاتھ بڑھاتا ہوں تو زمین و آسمان سے بڑھ کر وہ جنت تک پہنچ جاتا ہے.
میری تو قدرت کا یہ عالم ہے. اور اس میں ایک جملہ بڑا پیارا ہے, بڑا غور کرو آپ. وہ جملہ کیا ہے کہ اگر میں وہ جنت کے انگور لے آتا قیامت تک ختم نہ ہوتے. معلوم ہوا جو جنتی ہوتے وہ ختم نہیں ہوتے. سنی جنتی ہے, جتنا ختم کرنا چاہوں گے بڑھتے جائیں گے, ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ. جنت کی چیزیں ختم نہیں ہوتی. ہم فنا تھوڑی ہونے آئے ہیں, جگہ تبدیل کرتے ہیں ہم لوگ. اور میں نے ایک بیان میں عرض کیا تھا, ایک بھی قیامت کے وقت ایک شخص بھی بچا ہے وہ سواد الاعظم ہے, وہ سواد اعظم ہے. وہ ایک شخص, صرف ایک, اگر قیامت کے وقت ایک سنی بھی بچے گا وہی سواد اعظم ہے. اسی لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تک ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا ہے قیامت نہ آئیں گی. وہ ایک شخص جو اللہ کا ولی ہے وہ پوری قیامت کو روکے ہوئے ہے. تم زمین و آسمان کے روکنے میں تعجب کر رہے ہو, وہ ایک پوری قیامت کو روکے ہوئے ہیں. یہ وہ اولیاء کا مقام ہے. تو یہ کشف ظاہر ہوتا ہے. اب آئیے میں ایک حدیث دکھا رہا ہوں یہاں. یہ اچھا ٹھیک ہے. یہ مسند ابی اعلیٰ ہے, امام ابو اعلیٰ کی تصنیف. یہ دمشق سے چھپی ہے, جو میرے پاس نسخہ اسکین پیج میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں. امام ابو اعلیٰ کی جلد نمبر 6 ہے اور حدیث نمبر 2431. یہ 2 روایتیں انہوں نے نقل کی اور یہ اس روایت کا ایک آخری ٹکڑا بیان کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ دوسری روایت ابو ہریرہ سے میں لکھ رہا ہوں. اب یہ روایت کیا ذرا سن لیجئے, بڑی پیاری روایت ہے. امام ابو اعلیٰ رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, ان فرعون اوتاد لامرآتہ 4 اوتاد فی یدیہا و رجلیہا. وہ کہتے ہیں کہ جب فرعون نے اپنی بیوی آسیہ جو حضرت موسیٰ پر ایمان لائی تھی, تو فرعون نے کیا کیا, اپنی بیوی کو سزا دیا. تو کہتے ہیں کہ جب فرعون نے اپنی بیوی آسیہ کو اس کے پاؤں میں 4 اور ہاتھوں میں 4 کیلیں داخل کر دی, گاڑ دی, اس پہ مطلب وہ ظلم کر رہا تھا. فَقَانَ اِذَا تَفَرَّقُوا عَنْهَا ذَلَّتَهَا الْمَلَائِكَةُ. اور کہتے ہیں کہ جب وہ لوگ چلے جاتے, کیلے جن انہوں نے گاڑ دی ظالموں نے فرعونوں نے, جب وہ چلے جاتے تو فرشتے آتے اور وہ اپنے پر سے حضرت آسیہ کو ڈھانک لیا کرتے تھے. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پروں سے ڈھانک لیتے. فقالت, تو وہ اللہ سے یوں عرض کرتی, رب ابنی لی عندکا بیتن فی الجنہ, اے رب کائنات میرا جنت میں جو مکان ہے وہ مجھے دکھا دے. حضرت آسیہ کہتی رب کائنات جنت میں جو میرا مکان ہے وہ مجھے دکھا دے. وَنَجِّينِ مِن فِرْعَوْنَ وَأَمَالِهِ وَنَجِّينِ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور اے اللہ مجھے نجات عطا فرما فرعون سے اور اس کے برے عمل سے, اور اس ظالم قوم سے مجھے نجات عطا فرما, ان سے میں تیری پناہ چاہتی ہوں. اب حدیث کے الفاظ سنیں. فَقَشَفَا لَهَا عَنْ بَيْتِهَا فِي الْجَنَّةِ. تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے پردے ہٹا دیے اور انہوں نے جنت کو دیکھ لیا. اور لفظ کیا استعمال کیا حدیث میں اللہ کے نے, فَقَشَفَا, کشف کے ذریعے. اور معراج ربانی یہ کشف کا دعویٰ کفر ہے. اور یہ ہڈی کیسے ٹوٹی سنیے, اسنادہ صحیح لکھا ہوا بھی ہے وہاں, دکھ رہا ہوں, اتنا تو پڑھ لے رہے ہوں گے آپ بھی. اس کی سند, اس کی اسناد صحیح ہے. وَرِجَالَهُ رِجَالُهُ الصَّحِیح, اس کے تمام رجال, تمام راوی صحیح حدیث کے راوی ہے, حدیث بھی صحیح. اور اسی حدیث کو, یہ تو امام ابو اعلیٰ کے اسکین پیج سے میں نے آپ کو دکھایا, میرے پاس اور حوالے کتنے سن لیں. امام حاکم نے المستدرک جلد نمبر 2 صفحہ 538 حدیث نمبر 3834 پر لکھا اور کہا ھذا حدیث صحیح, یہ حدیث صحیح ہے. امام ابن ابی شیبہ نے, میں بتا چکا ہوں امام ابن ابی شیبہ امام بخاری امام مسلم کے استاد اور شیخ ہے. المصنف جلد نمبر 7 صفحہ 120 پر لکھا حدیث نمبر 34656. امام بہقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شعب الایمان کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 244 حدیث نمبر 1637. اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد جلد 9 صفحہ 218 پہ لکھا اور کہا رجالہ رجال صحیح, اس کے رجال صحیح ہے, وہی جملہ لکھا انہوں نے.
اور کشف کے بارے میں مشہور روایت ہے جو مشکات میں ہے، پھر مشکات نے اور مختلف حدیث کے حوالوں سے لکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت ساریہ لڑ رہے ہیں مقام نہوند میں، اور وہاں دشمن حملہ کرتا ہے پہاڑ کی طرف سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشف کے ذریعے مقام نہوند جو ہزاروں میل کی دوری پر ہے اس منظر کو دیکھ لیتے ہیں، اور دیکھتے ہی نہیں ہے بلکہ یہ صحیح حدیث ہے، امام ابو نعیم نے حلیت الاولیاء میں لکھا فرمایا یہ صحیح حدیث ہے، حضرت عمر وہاں سے آواز دیتے یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، تو دیکھ بھی رہے ہیں پکار بھی رہے ہیں، اور یہ آواز حضرت ساریہ کو بھی چلے جاتی ہے، ان کے کان دیکھیں ان کی نگاہ دیکھیں، اور وہ جب پلٹ کے دیکھتے تو دشمن پیچھے سے آ رہا ہے، تو وہ ہوشیار ہوئے، پھر حملہ کیا، اور جنگ جو ہارنے کی کگار پر آ گئی تھی وہ فتح میں تبدیل ہو گئی۔ یہ کیا ہے بھائی، حدیث کچھ پڑھتے ہو؟